اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد کلما ذکر الذاکرون وصلی علی محمد کلما غفل عن ذکر الغافلون۔ ہم سب جانتے ہیں کہ عاشوراء کا دن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے یعنی حضرت علی کے بیٹے، لیکن ان کو اللہ کے نبی کہتے تھے کہ میرے بیٹے ہیں۔ کافر قوم جو ہے اللہ کے نبی کو کہتے تھے کہ تم ابتر ہو۔ ابتر کا معنی یہ ہے کہ تمہارا نام لینے والا کوئی نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی کو لڑکا نہیں تھے، یعنی نرینہ اولاد نہیں تھی، لڑکیاں تھی۔ جتنی بھی نرینہ اولاد تھی لڑکیوں فوت ہو چکے تھے۔ یعنی ہم جانتے ہیں کہ جب لڑکیاں ہوتی ہیں تو پھر آگے وراثت چلتی نہیں، تو مشرکین آپ کو کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم ابتر ہو، تمہارا بھی نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ تو ہم جانتے ہیں ایک صورت ہے ان شانئک ھو الابتر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کا جواب دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابتر تم نہیں ہو، بلکہ تمہارے جو دشمن ہے وہ ابتر ہوں گے، ان کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اور ہم آج دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنے سالوں سے لوگ نام لیتے بھی ہیں، اور آپ کے کتنے لوگ پیروی بھی کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کے نبی کا نسب جو ہے آگے جو چلایا اللہ تعالیٰ نے وہ حسنین سے چلایا، اور اسی کے دن ان کی شہادت ہوئی۔ حضرت حسن جب پیدا ہوئے تو اللہ کے نبی آیا حضرت فاطمہ کے گھر، دیکھا کہ لڑکا پیدا ہوا ہے۔ حضرت علی نے نام رکھا تھا حرب۔ حرب کہتے ہیں جنگجو، لڑاکا۔ تو اللہ کے نبی جب دیکھا تو انتہائی خوبصورت تھے، تو اللہ کے نبی فرمایا کہ اس کا نام حسن ہوگا۔ حسن سے ایک لفظ نکلا ہے جو اردو میں ہم بولتے ہیں حسن، یعنی بہت خوبصورت۔ تو حضرت حسن بہت خوبصورت تھے، اور یہاں تک کہ لکھا ہے کہ حضرت حسن کی صورت اور اللہ کے نبی کی صورت ملتی جلتی تھی، اتنا قریب۔ ایک بار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جا رہے تھے اور حضرت حسن کھیل رہے تھے، تو اللہ کے نبی نے حضرت حسن حسین کھیل رہے تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حسن کو گود میں اٹھایا اور کہا کہ تمہاری صورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت سے ملتی جلتی ہے۔ اور بعض کتابوں میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت حسن کی سر سے لے کر کمر تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے، اور کمر سے لے کر پاؤں تک حضرت علی کے مشابہ تھے، اور حسین اس کا الٹا تھے، سر سے لے کر کمر تک حضرت علی کے مشابہ تھے، اور کمر سے لے کر پاؤں تک اللہ کے نبی کی مشابت تھی۔ تو اسی مشابت پر اللہ کے نبی فرماتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے۔ تو اللہ کے نبی بہت پیار کرتے تھے، نواسے تھے، اور اللہ کے نبی نے پیار کر کے دکھایا کہ بچوں کو پیار کیوں کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ خطبہ دیا جا رہا تھا مسجد نبوی کے اندر، تو خطبہ دیتے اللہ کے نبی وہاں سے اترے ممبر پر سے، اور سامنے حضرت حسن اور حسین کھیل رہے تھے، تو ان کو جا کر لے کر آئے حضرت حسن حسین کو۔ ابھی آپ سوچئے کہ ایک مسجد کے اندر امام کا کیا وقار ہوتا ہے، کیا قیمت ہوتی ہے، اور سامنے کتنا مجبہ بیٹھا ہوتا ہے۔ خطبہ دینے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سننے والے عمر فاروق، صدیق اکبر، علی، حضرت عثمان، ایسے بڑے بڑے صحابہ، تو ان کو چھوڑ کر اللہ کے نبی گئے اور لے کر آئے۔ پھر اللہ کے نبی نے آیا خطبہ یہاں سے شروع کیا آگے، صدق اللہ انما اموالکم واولادکم فتنہ۔ سچ کہا اللہ تعالیٰ نے کہ انسان کو اولاد اور مال فتنے میں ڈالتے۔ دیکھو نا، اللہ کا ذکر چھوڑ کر میں وہاں چلا گیا۔ ایک اور حدیث کے اندر ملتا ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا حضرت حسن حسین کو اٹھا کر کہ تم ہی وہ بچے ہو جس کی وجہ سے انسان کو علم سے روکتے ہو، یعنی جس سے انسان علم سے رک جاتا ہے، اللہ کے راستے جانے سے رک جاتا ہے، مال خرچ کرنے سے رک جاتا ہے۔ یعنی انسان کو جب اولاد ہوتی ہے تو انسان ویسے ہاتھ کشادہ نہیں کرتا، کہ اس کو خوف ہوتا ہے کہ ابھی میرے اولاد کو بھی پالنا ہے، اور جب اللہ کے راستے کے اندر جاتا ہے تو واپس آنے کی تمنا بھی کرتا ہے اولاد کی وجہ سے۔ تو پھر اللہ نے بھی کہا کہ تم اللہ کی خوشبو میں سے خوشبو ہو۔ حضرت حسن حسین کو کہا تو اللہ کی خوشبو میں سے خوشبو ہو، بشارت دی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو ان سے پیار کرے گا اللہ ان سے پیار کرے گا، جو ان سے بغض رکھے گا اللہ ان سے بغض رکھے گا۔ اور صحابہ نے، اللہ کے نبی کے بعد صحابہ نے بھی حضرت حسن اور حسین سے بہت محبت کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مشہور قصہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ حسن حسین کا بہت خیال کرتے تھے، اور یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے درمیان میں بچپنا تھا ان کا، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب زمانہ آیا تو یہ نوجوان ہوئے۔ تو ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے عبداللہ، تو
حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب غنیمت کا جب مال آتا تھا تقسیم کرتے تھے اور حضرت حسن حسین کو زیادہ دیا، تو عبداللہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ ابا میں اللہ کے نبی کے ساتھ اللہ کے راستے کے اندر شریک رہتا تھا اور میں لڑائی بھی کرتا تھا، آپ مجھے زیادہ مال دینے کے بجائے بچوں کو یعنی حسنین کو آپ نے زیادہ مال دیا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کیا تو ایک بہت پیارا سا جواب دیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ کہنے لگے سن تو ان کی برابری کبھی مت کرنا، کیونکہ کیا تیرا باپ ان کے باپ سے افضل ہے یعنی حضرت علی۔ اور یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک اخلاص تھا کہ وہ اپنے آپ کو حضرت علی کے نیچے رکھتے تھے درجے کے اندر، حالانکہ درجہ بڑا ہوا تھا۔ تو کہنے کیا ان کا باپ تیرے باپ سے افضل ہے؟ کیا ان کا نانا تیرے نانا جیسا ہے؟ کیا ان کی ماں تیری ماں جیسی ہے؟ واقعی حضرت فاطمہ اللہ کے نبی کی بیٹی تھی اور ان کے نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یعنی ترجیح دیتے تھے حضرت حسنین کو۔ حضرت عمر فاروق، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ یمن کے قاصد نے جوڑے لے کر آئے تو سارے بچوں نے جوڑے پہنے، تو حضرت حسنین کے وہی جوڑے تھے پرانے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ یمن کا قاصد کو بھیجا واپس، کہنے لگے یمن سے ویسے جوڑے لاؤ جیسے تم نے آج یہاں جوڑے لے کر آئے ہو، تو ویسے جوڑے منگوایا۔ جب حضرت حسنین نے اس کو پہنا، حسنین حسن حسین رضی اللہ عنہما کی جمع ہے، تو جب دیکھا کہ حسنین نے جوڑے پہنے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ خوش ہو گئے۔ تو یہ ہمارے تاریخ میں بدنما داغ ہیں کہ حضرت حسین کا جو ہے کربلا کے اندر قتل کیا، شہید کیا۔ دیکھو شہادت بری چیز نہیں ہے، ہم اس کو اچھی چیز سمجھتے ہیں، اگر بری چیز ہوتی ہے تو اللہ کے نبی کبھی دعا میں نہ مانگتے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ میں شہید ہو جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر شہید ہو جاؤں پھر دعا کے اندر ہم کیا مانگتے ہیں؟ جو چیز اچھی ہوتی ہے مانگتے ہیں نا، تو دعا میں مانگتے ہیں، اللہ والے بھی مانگتے اللہ ہمیں تیرے راستے کی شہادت عطا فرما۔ شہادت بری چیز نہیں، برا اس بات کا لگتا ہے حکومت اسلامی تھی، قتل کرنے والے کوئی کافر نہیں تھے، کوئی باغی نہیں تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے والا کافر تھا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قتل کرنے والے دو چار شخص تھے۔ یہ حضرت حسین کا یعنی دل کو دکھانے والی بات اس لیے ہے کہ قتل کرنے والے خود مسلمان تھے اور حکومت اسلام کی تھی اس وقت، تو اسلامی حکومت کے اندر ایک بدنما واقعہ پیش آیا، اس لیے برا لگتا ہے۔ تو دیکھو ہر ایک انسان جب دنیا سے اندر جاتا ہے، جب بڑے بڑے لوگ جاتے ہیں تو آخر میں ایک میسج چھوڑ کر جاتے ہیں، تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کربلا کے میدان کے اندر ایک ہمیں پیغام دے کر گئے ہیں کہ نماز، ہم دیکھتے ہیں نا جب انسان کا انتقال کا وقت آتا ہے تو کوئی وصیت کر کے جاتا ہے میرا فلاں مال اس کو دے دو یا پھر میرا جنازہ یہ پڑا ہے، تو حضرت حسین نے ایک ہمیں میسج دے کر گئے، وہ ہے نماز۔ اب نماز کے بارے میں ایک آپ کو دلیل دیتا ہوں، اگلی دلیل۔ ایک تو نماز کے بارے میں قرآن کے اندر دلیل بہت ہے، اگر قرآن پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا، اور حدیث کے اندر بھی دیا، جو آج کے زمانے کے اندر عقل کے اعتبار سے سوچیں گے نماز یہ اللہ کا حکم ہے۔ یہ کس طرح حکم ہے؟ دیکھو جب اسلام چھوڑ کر جتنے بھی مذہب ہے دنیا کے اندر، انہوں نے عبادت کا طریقہ خود مخصوص کیا ہے، یعنی کسی نے ہفتے کے دن، کسی نے اتوار کے دن، جیسے عیسائی اتوار کے دن ان کی غور کی عبادت کرتے ہیں تو انہوں نے خود طے کیا ہے، یعنی ان کے آسانی دیکھ کر طے کیا ہے۔ اور اسلام کے اندر ایسا نہیں کہ کوئی چند صحابہ بیٹھے یا پھر چند نبی بیٹھے اور انہوں نے طے کیا کہ چلو بھائی 5 وقت کی نماز فرض کی جائے لوگوں کے لیے، ان کے لیے آسانی ہوگی، ایسا نہیں تھا۔ تو یہ ہمارے لیے جو اللہ نے طے کیا ہے، تو نماز کا اہتمام کرنا یا پھر نماز پڑھنا یہ اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے، نماز کا اہتمام کرو، نماز پڑھو۔ تو یہ کوئی لوگوں نے بیٹھ کر، چند لوگوں نے بیٹھ کر یہ مشورہ نہیں کیا، بلکہ اللہ نے طے کیا ہے مشورہ۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے اللہ کا حکم ہے، اس کو ادا کرنے کی فکر کریں، اور اللہ نے جگہ جگہ اس کے بارے میں قرآن کے اندر بہت اللہ نے کہا ہے کہ نماز نماز نماز، اور حضرت حسین کا بھی پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔